السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ سروسز اسپتال کراچی میں انتظامی سربراہ کی عملی تبدیلی کا عمل مکمل نہ ہو سکا اور نہ ہی کرپشن کا یہ کنواں پاک ہو سکا۔ سندھ کی ڈائریکٹر نرسز کی نااہلی نے نرسز کی تعلیم و تربیت کے نظام کو داؤ پر لگا دیا۔ سندھ بھر کے ہسپتال اندھیر نگری چوپٹ راج کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ محض بیانیے سے نہیں، عوام کی سچی خدمت سے سندھ کے مظلوم عوام کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں، مسائل اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اگر ہم آپ کی آواز ہیں تو ویڈیو کو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کا آغاز اس افسوسناک خبر سے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ڈاکٹر سارنگ میمن کو سرعام رکشہ روک کر ان کی بیوی کے سامنے ہوٹل مہران کے قریب کراچی کے حساس ترین مقام پر گولیاں مار کر ان کی جان لے لی گئی۔ یہ اطلاع پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کے ڈاکٹر جے پال داس چھاوڑیا نے اپنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے فیس بک پیج کے ذریعے دی ہے۔ یہ ایک مسیحا کا نہیں بلکہ معاشرے میں زندگی کا چراغ جلتے رکھنے والوں پر اجتماعی حملہ ہے، جس کا محکمہ داخلہ سندھ کو فوری نوٹس لے کر فوٹیج کی مدد سے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی ٹارگٹ کلنگ حکومت انتظامیہ کی امن پالیسی کے دعوے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، حکومتی دعووں اور بعض اقدامات کے باوجود سندھ کے محکمہ صحت میں مافیا مضبوط اور آئین قانون حکومت انتظامیہ بہت بے بس اور بے کس نظر آتی ہے، جس کی تازہ ترین مثال سندھ سروسز اسپتال ایم اے جناح روڈ کراچی ہے، جو محکمہ صحت کے صوبائی نظام میں نمایاں اہمیت کا حامل ہسپتال ہے۔ وہاں حکومت کی رٹ کے بجائے مافیا کی بادشاہت قائم ہے، جو سنگین الزام کے حامل ہٹائے جانے والے سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی متضاد باقیات وہاں پر موجود ہے۔ 3 اپریل 2026 کو ہسپتال کے نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی، جو ہسپتال کی موجودہ مافیا کے سرغنہ وہاب اللہ یوسفانی، جن کی محکمہ صحت کی موجودہ اور سابق ملازمت فوتگی کوٹا بھرتی پیرا میڈیکل ٹیوٹر کی قانونی حیثیت کے فیصلے کے بغیر موصوف یوسفانی کا ہسپتال کے ڈیفیکٹو ایم ایس کی عملی حیثیت کا سکہ 4 اپریل 2026 سے تاحال برقرار رہنا وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو، چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی قانونی حیثیت اس حوالے سے داؤ پر اور حکومتی رٹ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کی تقرری کی گئی بعد گشت یہ تھی کہ وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کو ہٹا کر نئی خاتون انتظامی سربراہ کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جبکہ بھی اس کے برعکس ہسپتال کا عملی منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ ہسپتال کی نئی خاتون انتظامی سربراہ
ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو سابق ایم ایس کی الوداعی اور نئی خاتون ایم ایس کو خوش آمدید کی تقریب کے بہانے سے ہسپتال میں جاری کرپشن کنگ وہاب اللہ یوسفانی نے کمال ہوشیاری سے چیف سیکریٹری سندھ کی قریبی عزیزہ خاتون ڈاکٹر کے ذریعے ڈاکٹر شمائلہ قریشی کو کرپشن کے پنجرے میں قید کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس کا ناقابل تردید ثبوت سندھ سروسز اسپتال کراچی میں مافیا اور نئی حکومتی انتظامیہ میں خاموش مفاہمت ہو چکی ہے، جس کا ثبوت 2 گریڈ کے وارڈ سرونٹ محمد عارف کو 14 گریڈ اسٹیورڈ کی اسامی کا صرف ایک ایوارڈ دینے کا وہ معاملہ جو سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے مذکورہ کیڈر چینج کے سنگین جرم کی پہلے ہی تفصیل طلب کی ہوئی ہے۔ یہ ایوارڈ ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے نام سے منسوب ہے، جنہیں چارج لیے مختصر وقت ہوا ہے۔ یہ ایوارڈ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے نام سے کیوں منسوب نہیں کیا گیا، جن کے ساتھ محمد عارف نے دھڑلے سے قانون سے کھلواڑ میں شریک جرم رہا ہے۔ مذکورہ ایوارڈ کی دینے کی دلچسپ ترین ایک پہلو ایوارڈ ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے نام سے منسوب ہے اور اسے دینے کا اعزاز ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو دیا گیا۔ اس کے باوجود تاحال ایل ڈی این پر اس کھلی لاقانونیت کے اوپر ڈاکٹر شمائلہ قریشی نے مذکورہ ایوارڈ کو اپنے نام سے منسوب کرنے پر نہ تو لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، بلکہ باخبر ذرائع کے مطابق محمد عارف کو اپنے دفتر میں بلا کر اس سے ایوارڈ واپس لینے کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس جرم کی داستان کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اسٹیٹس پر لگانے پر بعض پس پر ہی اکتفا کر کے محمد عارف سے نئی انتظامی خاتون سربراہ نے مریضوں کے بجائے سرکاری بجلی پانی سوڈا سے شہر کے 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھوئے جانے والے کپڑوں کے نجی کاروبار کرنے کے بارے میں محمد عارف سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اسی طرح سے محمد عارف کے بڑے بھائی دھوبی محمد شاہد سالوں سے گھر بیٹھے تنخواہ لے کر سرکاری اسپتال کو چونا لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی نے اب تک گھوسٹ محمد شاہد دھوبی کی تنخواہ اسٹاپ کر کے ان کی مسلسل غیر حاضری پر تاحال انہیں جواب طلبی کا قانونی نوٹس اپنے فرائضی منصبی کے مطابق کیوں جاری نہیں کیا۔ اسی طرح اسپتال کی پرانی عمارت کی ڈیمولیشن کے متنازع فیصلے پر مذکورہ حصے میں رہنے والے تمام ملازمین کو رہائش چھوڑ دینے کا تحریری نوٹس تو دے دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر شمائلہ قریشی نے مذکورہ حصے میں ہسپتال کے ترقیاتی فنڈ سے بنگلہ نما مکان جو محمد عارف خلاف قانون اسٹیورڈ کی رہائش ہے اسے خالی کرنے کا نوٹس اب تک کیوں نہیں دیا ہے، اور ان کی کرائے کی ادائیگی کے پیریڈ کے اہم سنگین معاملے کو کیوں نہیں جانچا گیا ہے۔ اب تک لوکل پرچیز ادویہ کا سیکشن جو ہسپتال کی مافیا کے ڈان کے حکم پر سالوں سے بند ہے، اس سیکشن کو شفاف طریقے سے لوکل پرچیز ادویہ کی تقسیم کے منصفانہ عمل کے لیے کیوں نہیں بحال کرایا گیا، اور اسی طرح ڈیزل پیٹرول کے اجرا کی اہم ترین بک وہاب اللہ یوسفانی کی تحویل میں کس قانون کے تحت یہ بک ان کے پاس کب سے اب تک ہے، انہیں ایم ایس نے کیوں نہیں اس بک کو واپس کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی طرح ہسپتال کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کس کے تحریری یا زبانی حکم پر کس قانون کے تحت وہ تاحال خدمات ریگولر ملازمین کی طرح ہسپتال میں انجام دے رہے ہیں، اور انہیں تنخواہیں بجٹ بک کے علاوہ کہاں سے اور کیسے ادا کی جا رہی ہیں۔
جبکہ ای ٹینڈر میں جو قانون سے کھلواڑ کیا گیا ہے اور دوبارہ میڈیکل آکسیجن گیس کا نیا مبینہ لوٹ مار کا منصوبہ سابقہ اسکینڈل میں ملوث کوالٹی انٹرپرائزز فرم کے خلاف آپ نے اب تک کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میڈم وزیر صحت اور فٹ سیکریٹری صحت نے جن پتوں پر کیا تھا تکیہ وہ پتے ہوا دینے لگے۔ یہ خاموش مفاہمت نہیں تو اور کیا ہے بلکہ کرپشن کے کنویں سے نکالی گئی غلاظت کے بغیر۔ کرپشن کا یہ کنواں سروسز ہسپتال میں کیسے پاک ہوگا، جس کا جواب ہمیں نہیں اب سروسز ہسپتال کی نئی انتظامیہ کو دیتے ہوئے یہ بھی بتانا ہوگا کہ کرپشن کنگ وہاب اللہ یوسفانی سے لوٹی جانے والی دولت میں ان کی کوئی حصہ داری یا شراکت نہیں ہے۔ سول ہسپتال خیر پور جہاں بلب مریضہ تڑپتی رہی، ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ ویڈیو دیکھ کر محکمہ صحت کی طاقتور مافیا کا طاقت کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ اسی طرح سول ہسپتال میرپور خاص میں جنرل کیڈر کی اسامی پر عدالتی حکم کے برعکس ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے خلاف قانون افسر ڈاکٹر بھیم جی کولی کی تقرری، ہسپتال کے کرپشن کنگ خلاف قانون اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیو لوٹ مار کے لیے من پسند افسر کی تقرری کرانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ ڈھائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سابق ڈائریکٹر پروفیسر نظرین ناز کے خلاف سنگین مالی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا۔ محکمہ صحت سندھ کے سنگین الزامات میں مبینہ ملوث ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو ڈی ایچ او ایسٹ مقرر کر دیا گیا۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔